السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 اور میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ شامل کریں گے کچھ اہم ترین خبریں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 240 میں ضمنی انتخاب کے دوران ہنگامہ آرائی اور بیلٹ پیپرز پھاڑنے کے الزام میں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کو ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کے دفتر میں طلب کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال کے نام لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ مصطفیٰ کمال ذاتی حیثیت میں چیف ECP کے سامنے پیش ہوں۔ PSP سربراہ کو 22 جون بروز بدھ کو صبح 10 بجے ECP آفس اسلام آباد طلب کیا گیا ہے۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مصطفیٰ کمال اپنے ہمراہ شواہد اور دستاویزات لے کر آئیں۔ خط پریزائڈنگ آفیسر پولنگ اسٹیشن نمبر 87 زمان آباد لانڈی کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن کے حکام کی جانب سے PSP اور مصطفیٰ کمال پر ضمنی انتخاب 240 کے دوران الیکشن آفیسر کو تشدد کا نشانہ بنانے، تشدد اور بیلٹ پھاڑنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 240 میں ضمنی انتخاب میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے میدان مارا تھا، جبکہ تحریک لبیک پاکستان دوسرے اور مہاجر قومی موومنٹ حقیقی تیسرے نمبر پر رہی۔ پولنگ کا ٹرن آؤٹ 10% سے بھی کم ہے۔ کراچی میں پولنگ کے دوران سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم میں ایک شخص جاں بھاگ جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے تھے۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے NA 240 کے ضمنی انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ضمنی انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، مہاجر قومی موومنٹ حقیقی، پاک سرزمین پارٹی اور تحریک لبیک پاکستان سمیت 7 سیاسی جماعتوں اور 18 آزاد امیدوار مد مقابل تھے۔ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے شہدائے 19 جون 1922 کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ MQM پاکستان کے کارکنان کی سیاسی وفا نے ایک ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ سیاسی جبر کر کے MQM کے قومی دھارے سے الگ کرنے کی جو انتہائی کوشش کی گئی اسے MQM کے ثابت قدم کارکنان نے بہادری سے ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی وفا کے طور پر 19 جون 1992 کا دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ جس روز کارکنان کی وفا اور حق پرست عوام کی استقامت نے قوم کو منتشر ہونے سے بچایا تھا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا تھا کہ آج بھی کم و بیش MQM پاکستان انہی حالات سے گزر رہی ہے، جبکہ اس نے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں ایک انوکھی تاریخ رقم کی کہ اپنی قیادت سے پاکستان کی خاطر علیحدگی اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ بانیان پاکستان کی اولادوں نے اپنے ہی وطن میں ملک دشمنی کا تانا سنا، لیکن سلام ہے شہدائے MQM پاکستان اور کارکنان پر جنہوں نے جان نچھاور کرنا تو قبول کیا تھا لیکن حق پرستی کے نظریے سے انحراف نہیں کیا اور نہ ہی مصنوعی قیادت کو قبول کیا۔ ناظرین، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کارکنان اور ذمہ داران کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ حقوق کے حصول اور منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیاسی طور پر اپنی راہ کا تعین کرنا ہے۔ جس راستے پر شہداء حق نے اپنی جانیں قربان کی، انہوں نے تحریک کے ذمہ داروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ شہداء، اسیروں اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے رابطے میں رہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ۔ اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔